اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد این السبب المتصل بین الارض والسماء این باب اللہ التی منہ یعطا این معز الاولیاء ومضل الاعداء۔ تمام دوست احباب منتظران برحق اور پیروکاران اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں رب ذوالجلال جہاں کہیں بھی ہوں رو زمین پر آپ کے اوپر اپنی رحمت اور مغفرت اور برکت کی باران نازل فرمائیں، اور رب ذوالجلال ہمیں صحیح معنوں میں یوسف زہرا کے منتظرین حقیقی میں سے قرار دے۔ حقیقت انتظار کے موضوع کے اوپر کی جو انتہائی وسیع اور اہم اور دلچسپ موضوع ہے، ہماری مسلسل گفتگو آپ کی خدمت میں پیش ہو رہی ہے اور آپ کے حضور حاضر ہونے کا ہمیں شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اسی عظیم موضوع کے ذیلی موضوعات میں سے ایک اہم موضوع آج آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں کہ جو زندگی بھر جو مومن امام علیہ السلام کے انتظار کی عبادت میں مصروف رہا، دعائے ندوہ پڑھتا رہا، دعائے عہد پڑھتا رہا، اور جب بھی کوئی بھی مشکل کام آتا ان کی زندگی میں سامنے تو فوراً امام کو یاد کرتا رہا، اماموں کا تذکرہ آیا تو بھی امام علیہ السلام کا ذکر آیا، اہل بیت اطہار کا جہاں تذکرہ آیا ہو تو امام علیہ السلام کا ذکر آیا، وارثان انبیاء ترجمان وحی الہی کا جہاں پر ذکر آتا امام علیہ السلام کا ذکر آتا، اور انہی کے عشق و محبت میں جینا مرنا ہوا۔ لیکن اگر ایک ایسے منتظر جو محب بھی ہے، منتظر بھی ہے، امام علیہ السلام کے قیام سے پہلے اور ظہور سے پہلے یہ منتظر اگر آغوش خاک میں چلا جائے اور داعی موت کو اور داعی یعنی اجل کو لبیک کہہ دے، امام سے ملاقات تو نہیں اس سے میسر آئے گی۔ یعنی منتظر جو عاشقانہ طور پر انتظار میں تھا، دیدار جمال یار نصیب اگر نہ ہو تو اس انتظار کا کیا فائدہ؟ آیا دیدار جمال یار کے بغیر اور منتظر کی دیدار کے بغیر اس انتظار میں اس منتظر نے اس زندگی بھر کے انتظار میں کچھ پایا یا کچھ کھویا؟ آیا ہدف انتظار کا صرف ملاقات امام ہے یا انتظار کے اہداف میں کچھ اور بھی ہیں؟ تو آئیے آج اس بارے میں گفتگو کریں کہ سب سے پہلا یہ کہ انتظار منتظر کے ظہور کے لیے، ظہور تک کے لیے انتظار ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ جس طرح استغفار بندے کا کام ہے، مغفرت اللہ کا کام ہے، دعا کرنا بندے کا کام ہے، قبولیت اللہ کے ذمہ ہے، نصرت کرنا اللہ یعنی بندے کا کام ہے، اور نتیجہ دینا اللہ کا کام ہے، اسی طرح ہماری ذمہ داری انتظار ہے، اما ظہور بندے کا کام نہیں ہے۔ حتیٰ امام علیہ السلام کی بھی اس میں امام کا بھی اختیار نہیں ہے۔ ظہور امام علیہ السلام اور اس حقیقت انتظار کے شمس النہار کا ہماری زندگی کے افق پر جلوہ افروز ہونا انسان کے اختیار میں نہیں ہے، منتظرین کے بس میں نہیں ہے، خود منتظر کے اختیار میں بھی نہیں ہے۔ جب منتظر کے اختیار میں بھی نہیں ہے تو اس انتظار کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو پہلا جواب یہ ہے کہ احادیث ائمہ معصومین علیہ السلام اور خود پیغمبر اسلام علیہ السلام کے حیات طیبہ اور ان کے فرمودات کی روشنی میں کہ امام ظہور فرمائے یا نہ فرمائے، ان کی دیدار منتظر کو نصیب ہو یا نہ ہو، جمال یار سے لطف اندوز ہو یا نہ ہو، خود انتظار ایک عظیم عبادت ہے۔ انتظار الفرج افضل العبادہ کہا گیا ہے۔ لہٰذا اگر یعنی جمال منتظر کے دیدار کے بغیر اگر کوئی منتظر داعی اجل کو لبیک کہے تو کوئی کوتاہی اس کی نہیں ہوئی، کوئی کمی اس کے انتظار میں نہیں آیا، کوئی نقصان، کوئی تقصیر کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اس نے اپنا ہدف حاصل کر لیا۔ اور اس لیے کہ خود انتظار ایک عبادت ہے، اور اس انتظار میں کہ اس نے احادیث پہ عمل کیا، اس نے فرمائشات امام پہ عمل کیا، اس نے اپنی زندگی کے راہوار کو، ناقے کو ایک صحیح خط پہ ڈال دیا، ایک صحیح راستے پہ ڈال دیا کہ اس کا انجام اور اس کا نتیجہ انجام بخیری ہے، عاقبت بخیری ہے۔
دوسرا اہم مطلب اسی کے بارے میں کہ اگر مثلا یعنی منتظر حقیقی کے جمال کی دیدار اگر نصیب نہ ہو، امام کی زیارت اگر نصیب نہ ہو، تو اس انتظار کا کیا فائدہ؟ اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ جب حقیقی طور پر ایک انسان لباس انتظار پہن کر اور اپنی آنکھوں کو فرش راہ منتظر حقیقی جو قرار دیتا ہے، وہ صرف یہ نہیں کہ یعنی میرا امام آنے والا ہے، میرا امام ظہور فرمانے والے ہیں، میں ان منتظر ہوں، وہ آنے والے ہیں، اس طرح نہیں کرتا ہے۔ وہ اپنے زندگی، اپنی پوری سیاسی زندگی کو، اقتصادی زندگی کو، اخلاقی زندگی کو، فقہی زندگی کو ایک صحیح خط پہ ڈال دیتا ہے کہ جس سے امام وہ راستہ جو امام علیہ السلام تک لے جا کے اسے ملا دے۔ اگر سیاست کا راستہ اختیار کرے گا اور حقیقی منتظر ہے تو ایسی سیاست کرے گا کہ جس سے امام علیہ السلام راضی ہو۔ اگر فقہی مسائل پہ عمل کرنا ہے تو بھی اس کی نظر میں امام علیہ السلام کی نظر ہوگی۔ اگر اقتصادی کوئی انقلاب لانا چاہتا ہے تو اس میں بھی امام علیہ السلام کی رضامندی اس کے نظر میں ہوگی۔ لہٰذا گویا یعنی جیسا وہ بعض جہاز ایسے ہوتے ہیں جو سیٹلائٹ کے حدود سے آؤٹ ہو جاتے ہیں تو وہ گم ہو جاتے ہیں، یعنی وہ اس جہاز نے نقصان کیا، لیکن اگر وہ جہاز جو سیٹلائٹ کے اندر ہے اور جو مثلا اس کے رہنمائی کے اوپر ہے، ریڈار کے ساتھ ہے، وہ کبھی گم نہیں ہو جاتا ہے، اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ گویا عشق امام ایک ریڈار کی طرح ہمارے لیے اور ایک حقیقی مرکز کے ساتھ ہماری توجہ بالکل متمرکز ہے، جیسا اس کرۂ زمین پر نماز پڑھنے والے سارے عبادت گزار سب کی توجہ ایک ہی نقطۂ مرکزی ہے، وہ کعبۃ اللہ ہے۔ تو جس طرح کعبے کی طرف متوجہ ہے انسان اور اپنی عبادت کو اس نقطۂ مرکزی کی طرف متمرکز کر کے انجام دیتا ہے، تو ہمارے دل کا کعبہ بھی اور ہمارے عقیدے کا کعبہ بھی، ہماری ارمان اور آرزو کا کعبہ بھی وہی یوسف زہرا ہے کہ زندگی میں جب سوتے بھی ہیں تو دعائے اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن کے ساتھ، جب جاگتے ہیں تو بھی اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن کے ساتھ، مسجد کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بھی امام علیہ السلام کا نام لیتے ہیں۔ شادی ہماری، اگر کسی کی شادی ہوتی ہے تو دعا امام زمان پر ہمارے شادی کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے، کسی کی فوتگی ہوتی ہے تو وہیں پہ ہوتا ہے، کسی کی دعائے حاجت اگر ہو تو ذکر امام علیہ السلام آتا ہے، اس لیے کہ یہ وجیہاً عند اللہ ہے۔ ہم ان کی زیارت کر سکیں یا نہ کر سکیں، امام جہاں بھی ہوں جب بھی ہو، ہم جہاں بھی ہو جب بھی ہو جہاں ہو، یعنی وجیہاً عند اللہ کے ساتھ، ایک روح کائنات کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے اور عقیدہ ہے، تو یہ رابطہ اور عقیدہ ہمیشہ برقرار رہتا ہے۔ تیسرا اور اہم نقطہ کہ اگر مثلا امام علیہ السلام کی دیدار نصیب نہ ہو، ملاقات نہ ہو، اس کے باوجود بھی انتظار کا کیا فائدہ، تو اہم نقطہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ پوری کائنات جو ہے ایک زنجیر کی طرح ہے اور امام علیہ السلام کے انتظار میں ہے۔ زنجیر کی کڑیاں ہوتی ہیں، اگر بیچ میں ایک کڑی اگر ٹوٹ جائے یا کمزور ہو جائے تو وہ زنجیر نہیں رہتی ہے۔ وہ زنجیر تب مضبوط ہوگی کہ اس کی ساری کڑیاں مضبوط ہوں اور اچھی ہوں اور ایک دوسرے سے پیوست ہوں۔ یہ 1400 سال سے قرنن بعد قرنن، یعنی ہر صدی کے بعد سینچری کے بعد سینچری، سینچری کے بعد سینچری ملی ہوئی ہے۔ یہ کڑیاں ہیں جو زنجیر عقیدت کو ایک دوسرے سے ملائی ہوئی ہیں، یہ زنجیر انتظار کو وجود میں لاتی ہیں، اور زنجیر انتظار کے اندر اس کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ تو گویا فرض کریں کہ اس 2000 کی صدی میں یا 2021 میں اس میں ہم نے جو زندگی گزارا ہے، تو یہ انتظار کی وراثت گزشتہ اپنے گزشتگان سے، آباء و اجداد سے لے کر اسی وراثت کو ہم نے اپنے اولاد کی طرف، اپنے آنے والے نئے نسل کی طرف منتقل کیا۔ اگر بیچ میں ایک زمانہ ایسا گزر جائے کہ اس زمانے کے رہنے والے لوگ اگر انتظار کی حقیقت سے آشنا نہ ہو اور بیچ میں یہ انتظار کی عبادت نہ ہو، کوئی امام علیہ السلام کا نام نہ لے، ان کے حسب و حسب کا نام نہ لے، ضرورت انتظار، فلسفہ غیبات، امامت کی ضرورت اور امامت کی فضیلت وغیرہ، ان میں سے اگر کسی کا بھی کوئی خدا نہ کرے کوئی زمانہ ایسا ہو، ایسا زمانہ آ جائے جس میں کوئی امام کا ذکر کرنے والا نہ ہو، نئی نسل کو درس مہدویت دینے والا اگر کوئی نہ ہو، تو یوں سمجھ لیجئے کہ
یہ انتظار کی جو زنجیر کی کڑی تھی وہ بیچ میں کڑی یعنی ٹوٹ گئی، جب یہ ٹوٹ جاتی ہے تو وہ زنجیر بھی ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا انتظار کرنے والے نے اپنی جو شرعی اور اخلاقی اور عقیدتی ذمہ داری تھی وہ مکمل اس نے انجام دیا ہے۔ اور چوتھا یہ کہ حدیث پیغمبر اسلام علیہ السلام ہے کہ اس سلسلے میں جو بھی نیک کام انجام دیتا ہے وہ نئی نسل کے لیے ایک پیغام ہوتا ہے، اور آنے والی دنیا جو اس کے پیغام کے اوپر چلے تو جس نے اس کی سنت کی بنا رکھی ہے اس کا اجر بھی اور اس پر چلنے والوں کے اجر میں بھی وہ شریک ہے۔ حدیث یہ ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سن سنتا حسنہ فلہ اجرہا واجر من عمل بہا الی یوم القیامہ۔ اگر کوئی نیک سنت کی بنا رکھے تو یعنی عمل کرنے والا اور بنا رکھنے والا بھی اس اجر کا حقدار ہے، اور قیامت تک جو اس نیکی پر عمل کرنے والے ہوں گے ان کے اجر میں بھی یہ بنا رکھنے والا، آغاز کرنے والا اس میں شریک ہے۔ تو دنیا میں سب سے افضل ترین کام یہی انتظار امام علیہ السلام ہے کہ منتظرین حقیقی اس سے کڑی تک یعنی ایک نسل کو دوسرے نسل کے ساتھ ملانے میں بڑا کردار ان کا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے فوائد محققین نے گنے ہیں، لیکن عرض کروں کہ چونکہ اختصار کے ساتھ بہت ساری اور باتیں کرنی ہوتی ہیں لہٰذا ہم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن ایک اور نقطے کی طرف اسی میں اشارہ کروں کہ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، دیکھیے صرف انتظار کا ثواب اور صرف انتظار کا فائدہ، چاہے امام آپ کی زندگی میں ظہور فرمائیں یا نہ، اور چاہے ہماری نگاہیں ان کے جمال مبارک سے پیوست ہوں یا نہ، چاہے ہمارے یعنی نگاہیں ان کی آمد کے لیے فرش راہ ہو یا نہ، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن خود ایک یعنی دل اور قلب کا، ایمان کا ایک تعلق ان کے ساتھ ہونا یہ بتا رہا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا من ثبت علی موالاتنا فی غیبت قائمنا اعطى اللہ عز وجل اجر الف شہید مثل شہید شہداء بدر و احد۔ واقعاً یعنی حیرت کن، تحیر میں حیرت میں ڈال دینے والی روایت ہے کہ مولا فرماتے ہیں من ثبت علی موالاتنا فی غیبت قائمنا، ہمارے قائم کے غیبت کے زمانے میں کہ مشکلات چار طرف سے انسان کو گھیر لیتی ہیں جیسا کہ ابھی ہے، ان مشکلات کے باوجود بھی اگر جو ثابت قدم رہے گا اور اپنے دل کے دریچے کو ان کی سورج کی روشنی کے لیے، ظہور کی روشنی کے لیے آزاد کھلا رکھے گا، اس کا بدلہ کیا دے گا اللہ تعالیٰ اسے؟ آتاہ اللہ عز وجل اجر الف شہید، 1000 شہید کا اجر انہیں عطا کرے گا۔ اس لیے کہ یہ جو پہلے شروع میں جو تمہیدی 2 نکات میں نے عرض کیے ہیں ان کا بڑا کردار ہے کہ نئے نسل کو ظہور امام علیہ السلام سے آگاہ کرنا ہر نسل کی، ہر زمانے کے نسل کی ذمہ داری ہے۔ تو گویا آپ نے یہ جہاد کیا اور اپنا اہم فریضہ انجام دیا۔ اس آدمی کو 1000 شہید، 1000 شہید کے اجر کے برابر ملے گا۔ یہ کون سے شہید ہیں کہ جو شہداء کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی ایکسیڈنٹ ہو کے مر گیا وہ بھی شہید ہے، اور کسی نے ناحق کسی کو قتل کر دیا وہ بھی شہید ہے۔ شہداء یعنی لفظ شہادت آج کل عام ہو چکا ہے، لیکن جو شہداء میں عالم اسلام کے تاریخ کے جو ٹاپ کے شہداء ہیں ان میں جنگ بدر کے شہداء ہیں اور جنگ احد کے شہداء ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ثابت صرف انتظار نہیں، یہ بہت ہی قابل توجہ نقطہ ہے، عزیزان محترم اس کی طرف توجہ کیجئے گا۔ یہ نہیں فرمایا امام نے کہ جو یعنی انتظار کرے اس کو یہ اجر ہوگا، انتظار برائے نام سب کے پاس ہے، ثابت قدم رہے، تیر کھائیں، لوگوں کی باتوں کی گولیاں کھائیں اور جیل چلا جائے، مصیبتیں اٹھائیں، لیکن اس کے باوجود بھی میثم تمار بن کر، عمار یاسر بن کر، سلمان بن کر، مالک اشتر کی طرح، حجر ابن عدی کی طرح، قمبر کی طرح مصیبتوں پہ مصیبتیں آئیں لیکن پھر بھی ثابت قدم رہے۔ فرمایا اس کے لیے شہداء بدر کا اجر اور شہداء احد کا اجر اللہ اسے عطا کرے گا۔ یہ عرض ہوا کہ روایت آپ کی خدمت میں غیبت یعنی کتاب شیخ طوسی کی کتاب ہے، کتاب غیبت، اس کتاب سے یہ حدیث آپ کی خدمت میں نقل کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری یعنی بہت ہی دلچسپ روایات، وعن ابی عبداللہ علیہ السلام قال من مات منکم علی ھذا الامر منتظرا لہ کانا کمن کانا فی فسطاط القائم علیہ السلام۔
کہ مثلا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت ہے کہ من مات منکم علی ھذا الامر، تم میں سے جو اس امر پر وفات ہو جائے، یعنی ہماری مودت کے ساتھ، ہماری محبت کے ساتھ اور ہمارے چاہنے والوں میں اگر شامل ہو جائے، یعنی ہمارے دوستوں سے دوستی کرے، ہمارے دشمنوں سے دشمنی کرے، تولا و تبرہ کو اپنے دین کا حصہ بنائے، ھذا الامر سے مراد یہ ہے کہ ہمیں یعنی حق بجانب سمجھے، ہماری اطاعت کو اللہ اور رسول کی اطاعت سمجھ لے، اگر اس طرح ہو تو، اور منتظراً لہو، اگر یعنی حقیقت کا انتظار بھی ہو تو کانا کمن فی فسطاط القائم، یوں سمجھ لیجئے کہ وہ قائم کے لشکر میں شامل ہے، ان کے خیمے میں شامل ہے۔ تو گویا اس نے اگر امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نہ بھی کی، اس نے کوئی نقصان نہیں کیا۔ اس سلسلے میں بہت ہی مضبوط ترین دلیل شاید گزشتہ کسی نشست میں آپ کی خدمت میں عرض ہو بھی چکا ہو کہ ان امام کو دیکھا نہیں ہے لیکن منتظر ہے، حقیقی طور پر منتظر ہے، تو گویا امام کے لشکر میں شامل ہے۔ اس کی زندہ مثال اور بہترین مثال نہج البلاغہ خطبہ نمبر 12 اور جنگ جمل کے اختتام کے اوپر لوگ متحیر ہیں، پریشان ہیں، امام علیہ الصلوۃ والسلام دونوں لشکر کے مقتولین کے درمیان کھڑے ہیں۔ اتنے میں امام علیہ السلام کے ایک صحابی آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو فتح مندی دی ہے، میں بہت خوشحال ہوں، لیکن مجھ سے میرا بھائی زیادہ خوشحال ہوتا اگر ادھر موجود ہوتا میدان جنگ میں۔ وہ میدان جنگ میں حاضر نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں ہے، ای کاش وہ اگر ادھر حاضر ہوتا تو آپ کی فتح مندی کو دیکھ کر اور آپ کے دشمنوں کے شکست کو دیکھ کر میرا بھائی بہت خوشحال ہوتا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جواب دیا ہے، یہ ہماری زندگیاں ایک طرف اور ایک اس خطبے کا ایک جملہ ایک طرف، اس نے ہزاروں مسائل، ہمارے عقیدتی مسائل کو حل کیا ہے امام، اور یہ ایک بشارت بھی ہے، ایک خوشخبری بھی ہے، بہت سارے عقیدتی سوالات کا جواب بھی اس کے اندر ہمارے لیے موجود ہے، ایک چابی ہے یہ مشکلات کے حل کے لیے۔ مولا نے پوچھا اَہَوَ أَخِيكَ مَعَنَا، کیا تمہارے بھائی کا عقیدہ، اس کی سوچ، اس کے نظریات ہمارے ساتھ ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں مولا، بالکل اس کا سوچ، راستہ، عقیدہ سب کچھ آپ کے ساتھ ہے۔ تو مولا نے فرمایا اگر ایسا ہے تو اسے لشکر میں موجود ہونے کی ضرورت نہیں، جہاں بھی ہے وہ میرے ساتھ ہے، وہ میرے لشکر میں شامل ہے، وہ میرے چاہنے والوں میں شامل ہے۔ یہ بڑی خوشخبری ہے۔ جنگ جمل ہو، انتظار امام ہو، زیارت عاشوراء ہو، کربلا ہو، کربلا کو درسگاہ سمجھ لے، غدیر کو اور ایمان کی یونیورسٹی قرار دے، 1400 سال بعد آیا ہے، 14,000 سال بعد آیا ہے، دل وہاں دھڑک رہا ہے، وہاں کے لیے فرق نہیں پڑتا ہے، جنگ جمل ہو یا حقیقت انتظار ہو، ایک نور کے ایک ہی حلقہ ہے، ایک ہی کڑیاں ہیں۔ اس سے بھی اہم جو ایٹمی پاور رکھتا ہے، جو ایٹمی جوہر سے بھی زیادہ بڑا جملہ ہے اور خوشخبری کے لائق ہے یہ ہم مومنین کے لیے۔ مولا نے فرمایا کہ لقد شارکنا فی عسکرنا ھذا اقوام فی اصلاب الرجال و ارحام النساء، علی بن ابی طالب کے اس لشکر میں ایسی ملتیں، ایسی قوم بھی شامل ہیں جو ابھی شکم مادر میں ہیں اور اصلاب الرجال میں ہیں، وہ میرے ساتھ شریک ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر بات میں آنے والا اگرچہ جسمانی طور پر فزیکلی اس جنگ میں اس لشکر کے ساتھ شریک نہیں ہے، لیکن ہر آنے والا قیامت تک جو بھی آئے گا، اس جو گزر جائے گا، ان کے خوشی میں خوشی منائیں، ان کے غم میں غم منائیں، ان کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھ لیں، ان کے دوست کو اپنا دوست سمجھ لیں، ان کی منزل کو اپنی منزل اگر سمجھ لیں تو گویا شریک ہو جائے گا۔ اور اس کی مزید توضیح، وضاحت امام علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ نمبر 201 نہج البلاغہ میں فرمایا ہے کہ ملتیں جسم کے اجتماع سے نہیں بنتی ہیں بلکہ افکار اور نظریات کے اکٹھے ہونے سے ایک ملت بن جاتی ہے۔ تو گویا پوری دنیا میں شیعیان حیدر کرار کروڑوں کے تعداد میں موجود ہیں، سب کا ایک ہی نقطۂ مرکزی، ایک ہی فکر ہے جو ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، حقیقت انتظار، کہ ایک روح کائنات نے آنا ہے اور اس دنیا کو اس نے بدل کے رکھ دینا ہے۔ تو یہ اس روایت کو اور نہج البلاغہ کے خطبے کو اگر ملا لیں تو بہت ساری عقیدتی مسائل حل بھی ہو جائیں گے اور یعنی ہمارے ایمان میں پختگی بھی آئے گی انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ یعنی اگر امام سے ملاقات میسر نہ ہو تو اس کے باوجود بھی انتظار کا کیا فائدہ، جو یہ کہتے ہیں بعض روایات میں
یہ ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جو توجہ دیتے ہیں، ان المؤمن المنتظر اذا مات قبل ظہور الامام المہدی علیہ السلام فإنه سيبشر بذلك وفي قبره وقد يخير في الرجوع الى الدنيا لنصرت القائم علیہ الصلوۃ والسلام۔ عجیب بات ہے کہ انتظار امام کے عشق میں جو دنیا سے چلا جاتا ہے، آخر میں اگر دنیا سے گیا ہو اور امام علیہ السلام ادھر دنیا میں ظہور فرمائیں تو اس مومن کو قبر میں جو حقیقی انتظار کی گھڑیاں گزار رہا ہو، ایسا انتظار کہ جس سے امام راضی، امام علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہو، واقعاً اگر ایسا انتظار ہو تو اس کو قبر میں امام علیہ السلام کے ظہور کی خوشخبری دی جائے گی۔ میں چونکہ اہم نقطہ ہے اور ایک ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ فرمایا کہ ان المؤمن المنتظر اذا مات قبل ظہور الامام المہدی علیہ السلام، امام کے ظہور سے پہلے اگر وفات ہو جائے، فإنه سيبشر بذلك، خوشخبری دی جائے گی، تبریک پیش کی جائے گی، مبارکبادی قبر کے اندر اسے دی جائے گی، وہ فی قبرہ، حالانکہ وہ قبر میں ہے، وقد یخیر فی الرجوع الی الدنیا، اور اسے کہا جائے گا اب آپ کی مرضی ہے کہ یہیں پر رحمت الہی کے ساتھ قبر میں رہنا ہے عالم برزخ میں، یا دوبارہ دنیا کے طلب اگر پلٹنا چاہتے ہو تو وہ بھی آپ کی مرضی ہے۔ یہ واقعاً یعنی ایسی باتیں ہیں کہ جو انسان کے یعنی دماغ کو ظاہری طور پر تو چسبیدہ نہیں ہوتی ہیں، نہیں لگتی ہیں، لیکن حقیقت مہدویت اور فلسفہ ظہور اور فلسفہ انتظار کو اگر دیکھا جائے تو بہت ہی آسان باتیں ہیں، اس میں سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ فرمایا وقد یخیر فی الرجوع الی الدنیا لنصرت القائم علیہ السلام وہذا ما اشارت الیہ الروایات الشریفہ، بہت ساری روایات اس بارے میں ہیں کہ ایک روایت ان میں سے وقد ورد عن الامام الصادق علیہ السلام ویتحدث عن زمن الظہور المبارک، ایک محفل تھی، امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کے ساتھ تشریف فرما تھے، اور موضوع جو چل رہا تھا وہ ظہور امام علیہ السلام کے زمانے کے حالات کیسے ہوں گے، لوگ کیسے ہوں گے، کیا کیا کرنا ہوگا وغیرہ، یہ باتیں ہو رہی تھیں، اور حکومت کیسی ہوگی، زمانہ کیسے بدل جائے گا۔ اس موضوع پر آ کر مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا وَلَا يَبْقَى مُؤْمِنٌ مَيِّتٌ إِلَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ تِلْكَ الْفُرْحَ فِي قَبْرِهِ، جب امام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو جو دنیا میں موجود ہیں صرف یہی لوگ خوشحال نہیں ہوں گے، بلکہ جو آغوش خاک میں گئے ہیں، قبر میں ہیں، یعنی وہ بھی خوش ہوں گے، وہ بھی ایک دوسرے کو خوشخبریاں دیں گے، وہ بھی مبارکبادی پیش کریں گے، اور وہ بھی جشن منائیں گے، چونکہ فرق نہیں پڑتا ہے، یہ اللہ کے لیے آسان ہے کہ ان لوگوں کو، چونکہ وہ زندہ ہیں، چونکہ عشق امام میں جو وفات ہوئے ہیں یہ شہید ہیں، اور شہید زندہ ہوتا ہے، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ جو دنیا میں سننے والے ہیں اور وہ آخرت میں بھی جو قبر میں ہیں ان کو بھی سنا دے۔ اور یہ تاریخ اسلام میں، صدر اسلام میں ہو چکا ہے۔ مقتولین جو جنگ احد کے یعنی مشرکین مکہ کے جو مقتولین تھے، جو یعنی مارے ہوئے لوگ تھے، ان کو ایک کنویں کے اندر جمع کروا دیا پیغمبر اسلام علیہ السلام نے، اور ان سے خطاب کرنے لگا، اپنی حجت پوری کرنے لگا، کیا تمہارے اوپر اللہ کی آیتیں نازل نہیں ہوئی؟ کیا تمہیں حق کا راستہ اور توحید کا راستہ نہیں بتایا گیا؟ کیا تمہیں اللہ سے ڈرانے والا کوئی نہیں تھا؟ اتنے میں عالم اسلام کے برجستہ صحابی حضرت یعنی خلیفہ ثانی نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ آپ کی باتیں سن رہے ہیں؟ تو جواب پیغمبر اسلام علیہ السلام کا یہ تھا کہ آپ ان سے بہتر نہیں سن سکتے ہیں، انہم اسمع منک، تم سے بہتر سن رہے ہیں۔ تو یہ یعنی پیغمبر اسلام کی یہ حدیث یعنی ہے کہ ادھر جانے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ انسان کا رابطہ اس دنیا سے منقطع ہو۔ وَلَا يَبْقَى مُؤْمِنٌ مَيِّتٌ إِلَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ تِلْكَ الْفُرْحَ فِي قَبْرِهِ وَذَلِكَ حَيْثُ يَتَزَاوَرُونَ، ایک دوسرے کی زیارت کریں گے وہاں کے لوگ، فی قبورہم ویتباشرون، ایک دوسرے کو گلے لگائیں گے۔ مومنین یعنی ظہور امام سے لے کر، غیبت امام سے لے کر، اور بلکہ یعنی غدیر سے لے کر، بلکہ صدر اسلام سے لے کر قیامت تک کے جتنے مومنین اب تک جو کروڑوں میں آغوش خاک میں چلے گئے ہیں، اگر آج اللہ کرے امام علیہ السلام ظہور فرمائیں تو کروڑوں مومنین عالم برزخ میں ایک دوسرے کو سینے سے لگائیں گے، جشن منائیں گے، خوشیاں منائیں گے۔ وَيَتَبَاشَرُونَ بِقِيَامِ الْقَائِمِ علیہ السلام، اور یہ حدیث بھی آپ کی خدمت میں مختلف روایات سے نقل کی گئی ہے۔ ایک اور حدیث جو اہم ہے عرض کر دیتا ہوں کہ وعن المفضل ابن عمر
قال ذکرنا القائم علیہ الصلاۃ والسلام، مفضل بن عمر بہت ہی برجستہ ترین راویوں میں سے ہے جو متعدد روایات امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے نقل کیا ہے۔ ومن مات من اصحابنا ينتظرہ، فرمایا کہ ومن مات من اصحابنا ينتظرہ، ہمارے دوستوں میں سے کوئی انسان اگر اس دنیا سے چلا جائے جو ان کے انتظار کی گھڑیاں گزارتے ہوئے دنیا سے جائے، فقال لنا ابو عبداللہ علیہ السلام، عمر ابن مفضل ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی جو انتظار کے حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے، اس بارے میں امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم سے فرمایا اذا قام اتی المومن فی قبرہ، اور جب امام قیام فرمائیں گے تو مومن کو قبر میں خبر دی جائے گی، فیقال اللہ یا ھذا یعنی اس کا نام لے کے حسب و نسب کے ساتھ، اے فلان مومن انہ قد ظہر صاحبکم، مبارک ہو تمہارا امام ظاہر ہو چکے ہیں، فَإِن تَشَاءُ أَن تَلْحَقَ بِهِ فَالْحَقْ، اگر تو ان سے ملنا چاہتے ہو، ان کے لشکر میں جانا چاہتے ہو، ان کے اصحاب بننا چاہتے ہو تو ملحق ہو جاؤ۔ وَإِن تَشَاءُ أَن تُقِيمَ فِي كَرَامَةِ رَبِّكَ فَأَقِمْ، اما اپنے رب کی کرامت اور رحمت کے ساتھ اسی قبر میں عالم برزخ میں اگر رہنا چاہتے ہو تو یعنی اسی پہ ہی یعنی تو رہ۔ لہٰذا یہ حدیث بھی غیبت نعمانی سے اور غیبت توسی سے مختلف روایات نقل کی گئی ہیں، آپ کی خدمت میں عرض ہوئی۔ اور یہ دعائے عہد جو بارہا آپ کی خدمت میں عرض کیا جا چکا ہے، اللہم ان حال بینی و بینہ الموت الذی جعلتہ علی عبادک حتما مقضیا فاخرجنی من قبری معتذرا کفنی شاہرا سیفی مجردا قناتی ملبیا دعوت الدائی فی الحاضر والبادی، اے میرے پروردگار، میرے مولا کے ظہور سے پہلے اگر میں تیرے فلسفے اور موت کو دعوت موت کو لبیک کہوں تو مجھے قبر سے نکال، میرے امام کے فریاد کو سن کر کہ میں ایک ہاتھ میں تلوار ایک ہاتھ میں نیزہ لے کر اور کفن کا احرام پہن کر امام کے پکار پر لبیک کہتا ہوا نکلوں، شہر میں ہوں یا دیہات میں، یعنی دنیا کے جس خطے میں بھی ہوں۔ یہ ساری روایات یوں سمجھ لیجئے ایک قسم کی شرح ہے دعائے عہد کے لیے، اور دعائے عہد کے وہ کلمات بھی بالکل ہم آہنگ ہم آواز ہیں ان مطالب کے لیے۔ وفی نفس سیاق جاء عن الامام الباقر علیہ السلام وَإِنَّ لِأَهْلِ الْحَقِّ دَوْلَةٌ إِذَا جَاءَتْ وَاللَّهَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ أَهْلَ الْبَيْتِ فَمَنْ أَدْرَكَهَا مِنْكُمْ كَانَ عِنْدَنَا فِي السَّنَامِ الْأَعْلَى وَإِنْ قَبَضَهُ اللَّهُ قَبْلَ ذَلِكَ خَارَ لَهُ۔ یہ روایت بھی اسی سلسلے میں ہے، لیکن چونکہ ہر کوئی سننے والے ہمارے دوستوں میں سے ہر کسی کو یعنی عربی تو نہیں آتی ہے، لیکن میں اسی لیے ان الفاظ کی تشریح بھی کیے دیتا ہوں کہ اسی حدیث کے ضمن میں یہ بھی ہے وَإِنَّ لِأَهْلِ الْحَقِّ دَوْلَةٌ، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اہل حق کے لیے ایک دولت یعنی عربی میں حکومت کو کہا جاتا ہے، ایک حکومت اہل حق کی قائم ہونے والی ہے اس روئے زمین پر۔ اذا جاءت، یہ یعنی اہل حق کی دولت جب آئے گی، واللہ اللہ لمن یشاء من اہل البیت، ہم اہل بیت میں سے جس کو چاہے اللہ اس حکومت کا حاکم بنائے گا، والی بنائے گا۔ فمن ادرکہا منکم کان عندنا فی السنام الاعلی، تو اس زمانے میں تم میں سے جو اس انقلاب کو درک کرے گا، پائے گا، موجود ہوگا، گویا وہ اپنے رفعت شان کی بلندیوں پہ فائز ہوگا۔ وَإِنْ قَبَضَهُ اللَّهُ قَبْلَ ذَلِكَ خَارَ لَهُ، اگر اس سے پہلے ہی وہ دنیا سے چلا جائے تو اللہ اسے اختیار دے دے گا کہ وہ قبر میں رہے، مزید یعنی قیامت کا انتظار کرے، یا دنیا میں آئے اور امام کے لشکر میں شامل ہو جائے، قبر میں بھی وہی انتظار ہی انتظار ہے۔ فقول علیہ السلام خَارَ لَهُ يُرَادُ مِنْهُ مَا أَشَارَتْ إِلَيْهِ الرِّوَایَةُ السَّابِقَةُ مِنَ التَّخَيُّرِ بَيْنَ الْبَقَاءِ وَالرُّجُوعِ، یہاں بھی یہ خار یعنی اختیار دیا جائے گا، یہ اسی روایت کا حصہ ہے جو پہلے جس کا ذکر گزر گیا ہے۔ تو اسی سلسلے میں یہ جو ہمارا موضوع تھا کہ انتظار کرنے والا دنیا سے چلا جائے تو گویا اس نے کوئی پایا یا نقصان کیا یا کچھ نہیں پایا، اس سلسلے میں یہ چند احادیث تھیں جو انتہائی اہم مطالب کے اوپر شامل تھی۔ یہ قسم کی خوشخبری اور تبریک ہمیں ان روایات سے میسر آتی تھی کہ جو دیکھا گیا کہ نہیں، ہر صورت میں عبادت ہی عبادت ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان انہی کا ہے جو منتظر نہیں ہے، نقصان انہی کا ہے جن کے دل میں گوہر عشق امام نہیں ہے۔
نقصان انہی کا ہے جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے محبت کے انتظار میں نہیں ہیں۔ لہٰذا عرض کروں کہ یعنی ایک شعر بھی آپ کی خدمت میں سوچ رہا ہوں کہ جب تک نہیں نکلیں گے افق پر تیری کرنیں، ہم مرغ سحر بن کے یوں ہی دیں گے اذاں اور۔ جب میں نے کہا آئے گا ایک روح رواں اور، بولا یہ منافق کہ اب ہم جائیں کہاں اور۔ لہٰذا یعنی جتنے مؤلفین ہیں، جتنے مصنفین ہیں، جتنے محققین ہیں اور جتنے شعراء ہیں، ہر ایک کو اپنی ذمہ داری انجام دینی چاہیے کہ تاکہ اس زمانے میں جو حالات پیش آ رہے ہیں اس نسل کو، اور جس کلمات سے آغاز کیا تھا گفتگو کا اسی پہ ابھی ختم کر رہا ہوں کہ نئی نسل کو یہ وراثت منتقل کر دینی ہے، اور ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اللہ پوچھے گا ہم سے اگر اپنے نئی نسل کو انتظار حقیقی کے اس دسترخوان پر اگر ہم شامل نہ کر سکیں تو دنیا ہم سے پوچھے گی، نیا نسل ہم سے پوچھے گی، اور اللہ ہم سے پوچھے گا۔ لہٰذا ہم اپنی شرعی ذمہ داری ادا کرنا چاہیں گے کہ تالیفات کے ذریعے، تحقیقات کے ذریعے، دروس کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، یہی جیسا ہمارے اچھے ٹی وی چینلز وغیرہ ہیں، سوشل میڈیا ہے، مکتوبات ہے، مقالات ہے، جس طرح ممکن ہو سکتا ہے، فلم ہے، کارٹون ہے، جس طرح ممکن ہو سکتا ہے نسل نو کو روح کائنات کے بارے میں آگاہ اور آشنا کرنا بہترین عبادت ہے، اور اللہ اس عبادت کی توفیق ہمیں عطا فرمائے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔